ابھی پہنچے ہیں بازار اور یہ مکہ کا سستا ترین بازار ہے. اس طرف بھی دکانیں ہیں, اس جانب بھی دکانیں ہیں اور آگے یہ بھی مین بازار ہے. ابھی ہم جا رہے ہیں بازار میں, انشاءاللہ آپ کو وہاں پہ دکھاتے ہیں کیا کیا چیز. یعنی پورا مکہ کے اندر اگر سب سے آپ نے سستی شاپنگ کرنی ہے تو یہاں پر آ جائیں. یہاں پہ ہر چیز ملتی ہے, یعنی کہ تحفے تحائف اور جو یہاں سے کمبل لے کے جاتے ہیں, اس طرح الیکٹرک چیزیں جتنی بھی ہے یہاں سے مل جاتی ہے. بوسکی اس طرح تھان لے کے جاتے ہیں, کافی سستے پڑتے ہیں یہاں سے. تقریباً یہ 4-5 قسم کی کھجوریں پڑی ہیں. اجوا کا کیا ریٹ ہے؟ اجوا 16 ریال ہے. مہینہ مارکیٹ بند رہی ہے, ٹھیک ہے. کھجور فارغ ہے, اب اپنی تھوڑی مرضی. نہیں دماغ صحیح نہیں آتا. 15 بھی دو گے تو دے دیں گے تم. اچھا ٹھیک ہے. عثمان صاحب بڑے خوش ہو آج, خیر ہے آج خوش ہو ہے. یہ ماشاءاللہ یہاں پہ نیچے جو مارکیٹ اس کے اندر ریسٹورینٹ ہے, بسم اللہ ریسٹورینٹ. ہوئے 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 کیا بات ہے. تندور دیاں روٹیاں تے نال چپلی تے نال کباب, جنوں چپلی کباب آدھے ہیں. تے پینڈے آج لتھے ہوئے نے, اللہ خیر کرے. یہاں سے کپڑے لیے 4 سوٹ, ایک کلر یہ, ایک یہ, 2 3 اور یہ ہے 4. ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر مسجد الحرم کے باہر والے سین کے ہیں. لاکھوں حاجی صبان جا رہے ہیں کنگ عبدالعزیز گیٹ کی جانب, خانہ کعبہ شریف کی طرف. اور یہاں سے جتنے بھی حاجی صبان انٹر ہو رہے ہیں یہ احرام میں ہیں, جنہوں نے نیچے جانا ہے خانہ کعبہ شریف کے پاس. اور یہ کنگ عبدالعزیز 1 نمبر گیٹ ہے, یعنی جو کلاک ٹاور. اس ٹائم سمندر ہے حاجیوں کا خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور پہ. لاکھوں حاجی صبان طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کا. موسم اس ٹائم ماشاءاللہ کافی ٹھنڈا ہو گیا ہے, یہاں کا ٹھنڈی ہوا چلنا شروع ہو گئی ہے. سورج غروب ہونے جا رہا ہے اور سامنے خانہ کعبہ. ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر صفا پہاڑی کے ہیں. حاجی صبان مروہ کی طرف سے جا رہے ہیں صفا کی جانب, اور صفا سے مروہ کی جانب. اور یہ بھی صفا مروہ کا ماشاءاللہ بہت ہی اہم رکن ہے, جو گرین لائٹ ہے اس کے نیچے سے. اور یہ ہے صفا پہاڑی, یہاں سے پہلا چکر شروع ہوتا ہے. صفا سے مروہ کی جانب پہلا, تیسرا, 5واں اور 7واں چکر ہوتا ہے جو لاسٹ ہوتا ہے. اور مروہ سے صفا کی جانب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. پیارے محبوب پہ, پیارے محبوب کی آل اولاد پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. السلام علیکم, میں محمد عمران, آپ دیکھ رہے ہیں امان اکاڑا چینل. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں, اپنی حفاظت میں رکھیں. حرم شریف کی نئی ویڈیو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. نئے آنے والے عمران چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں کہ آپ کے توسط سے دوسرے لوگ بھی ڈیلی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں. تو آج جا رہے ہیں ایک مارکیٹ ہے مکہ کے اندر, وہ وزٹ کرنے. انشاءاللہ آپ کو وہ مارکیٹ دکھائیں گے اور وہاں پہ کچھ چیزوں کے ریٹ بھی بتائیں گے جو کہ حاجی صبان زیادہ یہاں پہ شاپنگ کرتے ہیں. اللہ یار کیوں ہے جی, ٹینشن کی ہے, ٹینشن کیوں ہے؟ ٹینشن لے رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی ٹینشن لانی نہیں مل رہا سامان ہے, تین کوئی ٹینشن دے چڈی آ نہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. اللہ یار اس بندے کے بارے تیرا کی خیال ہے؟ بندے بارے خیال ٹھیک ہی ہے, خیال ٹھیک ہے. جی کھانا شانا کھاتا نہیں تو گیڑے کے کٹی جاتا ہے. یہاں سے گاڑیاں جا رہی ہیں حرم شریف کی جانب, یعنی کہ یہ فہد روڈ ہے, اس طرف سے جا رہی ہیں حرم شریف کی جانب اور اس طرف سے گاڑیاں واپس نکل رہی ہیں فہد روڈ کی جانب. اور یہ 1 سال پہلے حاجیوں کے لیے یہاں پہ کافی زیادہ بلڈنگیں تھی, رہائشیں تھی, لیکن اب یہاں پہ حاجی صاحبان جو ہیں ان کو رہائشیں نہیں ملتی ہیں. یہ کافی خستہ یہاں پہ یہ بلڈنگیں ہیں, یہ رہائشیں. حاجی صاحبان زیادہ جو ہے وہ جمیزہ ہے, جبل کعبہ والی سائڈ ہے, حرم روڈ, ہجرا روڈ اس طرف ہے. کون آسمان کیوں نے کیا تماکو؟ اللہ یار دی گل تو سنی ہے, چیتا نہیں آیا, صحیح ہے نا, یہی گل کہنی ہے. بس بس ویڈیو بنانی چاہیے یار, اللہ یار برتن دھوندا ہوئے گا نا, یہ ویڈیو بنا کے چاہ دیں گے ٹک ٹاک تے, ٹھیک ہے نا. ساری ویڈیو جی مرضی بنا کے چاہ دینا ہے, جدو برتن دھوندا ہوئے, ٹھیک ہے, جدو صفائی کرتا ہوئے
ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਚਾਹते हैं ओ यार ये सफाई करता होएगा ना कैमरा ऑन है अभी पहुंचे हैं बाजार और ये मक्का का सस्ता तरीन बाजार है। इस तरफ भी दुकानें हैं, इस जानी भी दुकानें हैं और आगे ये भी मेन बाजार है। अभी हम जा रहे हैं बाजार में, इंशाल्लाह आपको वहाँ पे दिखाते हैं क्या क्या चीज़ है, अब क्या क्या चीज़ यहाँ से ले सकते हैं और उसकी प्राइस भी तकरीबन जो कंबल वगैरह हैं, खजूरें, इस तरह की चीज़, जान नमाज और यहाँ से जो तोहफे लेके जाते हैं, काफी ज्यादा शॉपिंग यहाँ पे है, यानी कि हर तरह की चीज यहाँ से मिल जाती है। मक्का की सस्ती तरीन ये मार्केट है, यानी कि पूरा मक्का के अंदर अगर सबसे आपने सस्ती शॉपिंग करनी है तो यहाँ पर आ जाएं। यहाँ पे हर चीज मिलती है, यानी कि तोहफे तहान और जो यहाँ से कंबल लेके जाते हैं, इस तरह इलेक्ट्रिक चीजें जितनी भी, यानी कि हर तरह की चीज यहाँ से मिलती है। जान नमाज, तस्बीहां, खजूरें, जैतून, कोई ऐसी चीज नहीं है जो यहाँ से नहीं मिलती है। रेट लगता है यानी कि सबसे मुनासिब होता है। खिलौने, काजू, बादाम, पिस्ता, और यहाँ पे अभी हम आए हैं कुछ शॉपिंग करनी है और साथ साथ आपको यहाँ पे दिखाते हैं एक रेस्टोरेंट, न्यू रेस्टोरेंट खुला है, वो भी काफी सस्ता है और यहाँ से मिल जाती है बोस्की इस तरफ, जो यहाँ से जाती हैं थान लेके जाते हैं, काफी सस्ते पड़ते हैं यहाँ से इस बाजार से। और यहाँ पे क्या है, खजूरें आपको करीब से दिखाता हूँ। सलाम अलैकुम। तकरीबन ये 4-5 किस्म की खजूरें पड़ी हैं। अजवा का क्या रेट है? अजवा 16 रियाल है। 16 रियाल। एक खोल सकता हूँ? देखते हैं कि ये खराब तो नहीं है। इससे भी अच्छी क्वालिटी में चाहिए होगी। इससे अच्छी भी है। इससे अच्छी कौन सी है? यार इससे भी अच्छी है, क्योंकि अजवा जो है ना, वो हाजी ज्यादा कोशिश करते हैं कि हमें अजवा मिले। इससे भी अच्छी क्वालिटी है। इसका क्या प्राइस है? ये 25 रियाल है। 25 आखिर? कितना चाहिए आपको? 23 रियाल रखिएगा। हाँ? 23 रियाल। 23 थोड़ा सही है। अला की लिखे होते बाबा जी के बाजी है बिस्मिल्लाह होटल नहीं तो उन्होंने किया या पीछे देखे हैं रायता खजूरा सही नहीं यार। जी आप खजूर पीछे यानी 25 का मतलब 20 रियाल खजूरा लेनिया तो क्या क्या तो खजूर ना। हाँ जी महीना मार्केट बंद रही है, ठीक है, खजूर फारग है, अबे अपनी थोड़ी मर्जी। नहीं तो माल सही नहीं आता। 15 भी दोगे तो दे देंगे तुम। अच्छा ठीक है, महीना डेढ़ बंद रही है मार्केट, तुम पता गर्मी कितनी पैन रही है, केड़ा एसी चलते रहना। हाँ अगर समझ आंदा है तो किरला वाले को चले जाओ, लेकिन वो भी भरोसा कोई नहीं। पूरी मार्केट बंद रही, पूरी मार्केट 40 दिन बंद रही थी मार्केट। दूसरी चीजें लेनी ले लो, काजू, बादाम, खजूर, पिस्ता खत्म। बड़ी पता की गल दसी। जिंदे को भी भेजा ना, अगर चीज तुहानू 35 देंदे ना, मैनूं 30 भी देंगे, लेकिन बाद च जाए गाला कटोगे, पता नहीं होटल वाले ने कमीशन खाती, भैन चोद ने कूड़ा लाता। सही सही मेहरबानी। इतना भी पुठ गिड़ गई है अगर को चाहो तो ना बुलाऊं। जी उन्हें की थी, वो भी तो सुनो उन्हें की थी केड़ी साहब साहब। खैर रोटी पानी खा लिए तो फिर मिलते हैं। यहाँ पे लगे हुए टिक्के ताजा और यहाँ पे समोसे वगैरह, तली हुई चीजें। ये क्या चीज है? शोरबे वाली भिंडी। और यहाँ की ये डिशें। हमजा साहब, उस्मान साहब बड़े खुश हो आज। खैर है आज खुश हो है। और ये माशाल्लाह यहाँ पे नीचे जो मार्केट, इसके अंदर रेस्टोरेंट है, बिस्मिल्लाह रेस्टोरेंट।
ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਟਿਕਾ ਬੋ ਉਹ ਵੀ 7000 ਹੈ ਸੇਮ ਰੇਟ ਸਾਲਨ ਲੈਣਾ ਨਾਲ ਸਾਲਨ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ ਦਾਲ ਮਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ 10000 ਰੁਪਏ ਤਿੰਨ ਕਬਾਬ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਦੋ ਸੀਖ ਕਬਾਬ ਲੈ ਲਓ ਦੋ ਸੀਖਾਂ ਟਿੱਕੇ ਦੀਆਂ ਦਾਲ ਮਾਸ਼ ਤਿੰਨ ਕਬਾਬ ਦੋ ਟਿੱਕੇ ਤਿੰਨ ਚਪਲੀ ਕਬਾਬ ਦੋ ਟਿੱਕਾ ਬੋਟੀ ਇੱਕ ਦਾਲ ਮਾਸ਼ ਟਿੱਕਾ ਬੋਟੀ ਪਲੇਟ ਹੀ ਕਰ ਦੋ ਚਾਰ ਸੀਖਾਂ ऐसे इजीली खा लोगे दाल की ग्रेवी नाल ले दाल की ग्रेवी हाँ हो गया मुतमिन हो गया ਚਲੋ ਜੇ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਂਗੇ ਨਾ की ਬਾਅਦ ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਲਨ ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੱਧ ਗਿਆ होए 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 क्या बात है तंदूर ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਚੱਪਲੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕਬਾਬ ਤੈਨੂੰ ਚੱਪਲੀ ਕਬਾਬ ਆ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡੇ ਅੱਜ ਲੱਥੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਆਹੋ ਅੱਲਾ ਹੀ ਖੈਰ करे टेस्ट करते हैं फिर दस दिया ये मेन बाजार है और ये सबसे बड़ी शॉप है और यहाँ पे चलते हैं अंदर यहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीज है यहाँ तेल वगैरह पड़ा हुआ है और इस तरफ मोबाइलों का सामान घड़ियाँ वगैरह और यहाँ चलते हैं जी यहाँ पे क्या चीज है खजूरें 1 2 3 4 5 6 3 9 किस्म की खजूरें यहाँ पे हैं और इस तरफ भी माशाल्लाह यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं जो कि हाई सुबान ख़रीद कर लेके जाते हैं। ये जो टाफ़ियाँ होती हैं यहाँ पे सऊदीया की सौगात जो शौक़ से हाजी लेके जाते हैं, परदेसी जो जाते हैं वो भी लेके जाते हैं अपनी फैमिली के बच्चों के लिए। और इस तरफ ये इलेक्ट्रिक चीज़ें पड़ी हुई हैं और यहाँ पे ये पड़ी हुई टैची पहले ये बंद थी तकरीबन 35-40 दिन ये मार्केट बंद रही है, अभी 2-3 दिन पहले ऑन हुई है। अब आस्ता आस्ता रश बढ़ेगा, यानी कि 100 में से 80% लोगों को अभी पता नहीं है ये मार्केट ओपन हो गई है। का यही दो यार भाई हमें वो भी 40 रियाल का दो यही 43 इसमें क्या फर्क है इसमें और उसमें? ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹ 2 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਣਾ ਜੇ ये कौन सा है? ਇਹ 10 ਲੀਟਰ ਹੋਣਾ ਉਹ 9 ਲੀਟਰ ਹੈ ਕਿਤਨੇ ਕੀ 80 ਰਿਆਲ 7 ਚਲੋ ਲੈ ਲਓ लीटर देखना चाहिए कि सही चीज देखनी चाहिए। ਸਹੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆਫੀਏ ਲੈ ਲਓ ਫਿਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅੱਗੇ ਇਹੀ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਆ यही ले लो बजट आगे लेने पे वही ले लो। ये भाई कि 40 का नहीं है ये यार देख थोड़ा सा मुस्कुराओ जरा वीडियो बन रही है देख लो फिर कैमरे की आंख देख रही है ये तो यूट्यूब पे जाएगा सीधा सुनना पड़ेगा वीडियो नहीं यार काम करना दो लेनी एक दो ही ले लो ना इमरान के अंदर ओ तुम जहरीदा तेरा मेरा मेल होसी करो यार वो इसमें प्यार मोहब्बत करो यार आखिरी प्यार मोहब्बत है ये क्या है तो खुला हुआ है तो बंद ही है ना हाँ जी दाला काड़ियां सलाम साहब ने ਉਹਨਾਂ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਲਾਮ हैं खुला थे ਚਨੇ ਕਾਲੇ है ਕਿਤੇ ਕਿਨੇ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ये किते आ ना जाऊं किसी दुकान पे। लसन क्या रेट है? ਐ ਲੈ ਲੋ ਯਾਰ ਚਾय शाय बनाना 12 रियाल और आलू का 4 रियाल किलो है वो आलू जे जेडे लोकां ने विच वाए ने जमीन है 4 रियाल दा मतलब 7 चौका 28 280 300 रुपये किलो गल वध नहीं गई निक्की जी दुकान लेकिन काफी कुछ पिया है जी दानेदार लिप्टन पिया ते दी कीमत भी उत्ते किते लिखी होनी आ ਬਿਰਿਆਨੀ ਮਸਾਲਾ ਲੈ ਲੋ ਲੈਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ इत्थे लिखी हुई है कि ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ 2027 एक्सपायर हो रही है 2/2/2027। ये कितने का हूँ 18 लो जी 18 में 72 73 का जरब दे लो
تے اے آدھا کلو ہے چاول لے لینے کل جو گے ہیں چاول یہاں سے کپڑے لیے 4 سوٹ، ایک کلر ایک یہ 2 3 اور یہ ہے 4 حاجی بھائی کے لیے۔ ابھی دیکھیں اس کو کلر کیسے لگتے ہیں۔ اللہ یار نے پسند کیتے ہیں یار کلر کیسے نے؟ نہیں زبردست نے کلر انہیں کام چ پانے نے ٹھیک نے ہاں ہاں تے کام والے بھی صحیح نے ہیں پانے نہیں کلر بھی صحیح صحیح نے۔ جناب بھی پانے ہون تاں صحیح یوٹیوبر ہے بندہ کنے ہاں لے گئے چوے لائے ہاں سارے ہاں جی بلاگر پورا وہ باہر یاشی کرنا ہے تسی یاشی کرنا ہے جدو جے تواڈے رنگے اوئے جدو تواڈے رنگے بھرا ہون پھر کاہدی ٹینشن ہے تے گل ہیں؟ اے گل تے بھاویں 4 اور کڈا لے کیوں فورمین نہیں نہیں پھر کدے سی دھار کر ماشاءاللہ یہ مسجد عبداللہ کے اندر کے خوبصورت مناظر ہے، ٹوٹل لائٹنگ چل رہی ہے اور خوبصورتی دیکھیں ماشاءاللہ مسجد عبداللہ کی۔ اور یہاں جو بیلو پیپر لگا ہوا ہے، اندر قرآن شریف رکھے ہوئے ہیں۔ اب قرآن شریف جو ہے ٹوٹل ڈھانپ دیے گئے ہیں، جمعے والے دن اوپن کریں گے، یعنی کہ جمعے رات کو، آج جمعے رات ہے تو شام کو اوپن کریں گے، کل یہاں پہ حشبان آئیں گے، جمعہ ادا کریں گے۔ اور اس طرف یہ سامنے خانہ کعبہ شریف طرف راستہ آن ہوتا ہے، لیکن ابھی یہاں سے گیٹ بند ہے، شیشے کا گیٹ ہے۔ اور یہ جھومر لگا ہوا ہے جو عبداللہ سعود گیٹ کے بالکل سامنے یعنی کہ سینٹر سے نظر آتا ہے۔ اور اسی طرف خانہ کعبہ شریف سامنے یہ مسجد عبداللہ کا سینٹر ہے۔ اور یہ جو الیکٹرک گنبد بنا ہوا ہے چھت سے نظر آتا ہے۔ اور نیچے کام چل رہا ہے اب کافی زیادہ ماشاءاللہ، یہاں پہ کنسٹرکشن کا کام باقی تھا، بڑی تیزی سے ہو رہا ہے، جو کہ رمضان سے پہلے کمپلیٹ کرنا ہے۔ جبل کعبہ کی جانب سے حاجی صاحبان آ رہے ہیں نماز مغرب کے لیے حرم شریف کی جانب۔ اس ٹائم کافی زیادہ سایہ ہو گیا حرم شریف کے باہر والے سین کے اندر، ٹوٹل کلین لگا دیے گئے ہیں۔ اور سامنے اس طرف جو آپ کو منار نظر آ رہے ہیں یہ عمرہ گیٹ ہے، اور یہ جو سنگل منار آپ کو نظر آ رہا ہے یہ مسجد عبداللہ کا 114 نمبر گیٹ پہ۔ ماشاءاللہ کافی تعداد میں حائسبان بیٹھے ہوئے ہیں، 72 73 اور 74 نمبر گیٹ کے سامنے پنکھے چلا دیے گئے ہیں، اور ہوا کے ساتھ ساتھ پانی کی فوار سی۔ اس ٹائم موسم کافی چینج ہو جاتا ہے، اس ٹائم جو گرم ہوا چل رہی ہوتی ہے دن کو وہ کافی چینج ہوتی ہے، اس ٹائم ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے اور موسم جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے، گرمی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ مسجد حرم کا جو باہر والا سین ہے تقریباً 80% سایہ آ گیا، جو بلڈنگیں ہیں جبل کعبہ کی جانب دارالتوحید، اور یہ جو جبل کعبہ کی جانب جانما شکل کی بلڈنگ ہے، سورج اس طرف غروب ہو رہا ہے، بلڈنگ کے پیچھے چلا گیا ہے۔ اور یہاں سے راستہ باہر نکل رہا ہے جو جبل عمر والی سائیڈ ہے ابراہیم خلیل روڈ کی طرف۔ یہاں سے آئسمان 74 نمبر گیٹ کی جانب جا رہے ہیں، اور یہاں سے آئسمان جائیں گے مسجد حرم کے 2nd فلور پہ نماز کے لیے، نمازی حضرات۔ سامنے یہ جو آپ کو 2 مینار نظر آ رہے ہیں یہ کنگ فہد گیٹ ہے، 79 نمبر گیٹ، جہاں سے حاجی صاحبان جو احرام میں ہیں طواف کے لیے جا رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کی طرف۔ اور یہ خوبصورت مناظر مسجد حرم کے باہر والے سین کے۔ اور اس طرف سامنے کالا ٹاور، حاجی صاحبان جا رہے ہیں کنگ عبدالعزیز گیٹ کی جانب خانہ کعبہ شریف کی طرف۔ اور یہاں سے جتنے بھی حاجی انٹر ہو رہے ہیں یہ احرام میں ہیں، جنہوں نے نیچے جانا ہے خانہ کعبہ شریف کے پاس۔ اور یہ کنگ عبدالعزیز 1 نمبر گیٹ ہے، یعنی جو کلاک ٹاور کے بالکل سامنے ہیں، جو حاجی صاحبان آزاد روڈ کی طرف سے آتے ہیں، کنگ عبدالعزیز روڈ کی جانب سے آتے ہیں، ان کو یہ بہت قریب ہے۔ ماشاءاللہ 10 محرم کے بعد یہاں پہ بہت زیادہ رش دیکھنے کو ملا ہے۔ 10 محرم سے پہلے رش یہاں پہ بہت کم تھا، یعنی کہ 100 میں سے 25% 10 محرم سے پہلے تھا، اور اب 75% ہے۔ اور ماشاءاللہ ڈیلی بیس پہ رش یہاں کا بڑھ رہا ہے، کافی تعداد میں حاجی صاحبان آ رہے ہیں، یعنی کہ 2026 حج کے بعد جو عمرہ زائرین ہے ماشاءاللہ ان کی کافی زیادہ تعداد ہوگی ہے۔ ماشاءاللہ دنیا بھر سے قافلے آ رہے ہیں حرم شریف کی جانب۔ عبدالعزیز گیٹ سے جیسے انٹر ہوئے ہیں، اس سامنے خانہ کعبہ شریف ہے۔ صفا پہاڑی کی جانب ماشاءاللہ کافی بڑا قافلہ نکلا ہے۔ ابھی آگے ماشاءاللہ خانہ کعبہ شریف کے دروازے کے بالکل سامنے، اور یہ خوبصورت مناظر
لاکھوں حائسبان طواف کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اس ٹائم سمندر ہے حاجیوں کا خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور پہ. لاکھوں حائسبان طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کا. موسم اس ٹائم ماشاءاللہ کافی ٹھنڈا ہو گیا ہے. یہاں کا ٹھنڈی ہوا چلنا شروع ہو گئی ہے. سورج غروب ہونے جا رہا ہے اور سامنے خانہ کعبہ شریف کا دروازہ مبارک. اور یہاں پہ مقام ابراہیم کے پاس بھی کافی زیادہ رش ہے. ماشاءاللہ اس مقدس جگہ پر اس پیارے گھر میں ڈیلی لاکھوں حائسبان آ رہے ہیں. 10 محرم کے بعد ماشاءاللہ یہاں پہ کافی بڑے بڑے قافلے دیکھنے کو ملے ہیں. دنیا بھر سے یہاں پہ حائسبان آ رہے ہیں. سبحان اللہ. میں اس مقدس جگہ پر اس پیارے گھر میں پیارے گھر کے بالکل دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر آپ سب کے لیے دعا گو. یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان جتنی بھی مائیں بہنیں بزرگ اس ٹائم پیارے گھر کو دیکھ رہے ہیں, یا اللہ پاک ان سب کو جلد خانہ کعبہ شریف کی زیارت نصیب فرما. یا اللہ پاک ان کو جلد پیارے محبوب کے گھر کی زیارت نصیب فرما. یا اللہ پاک جتنے مسلمان دنیا سے چلے گئے ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ تندرستی و لمبی زندگی عطا فرما. یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں ان سب کو نیک سالہ لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما. یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان اس مقدس جگہ کی اس پیارے گھر کی زیارت کرنا چاہتے ہیں, یا اللہ پاک ان سب کو اسی سال خانہ کعبہ شریف کی اور پیارے محبوب کے گھر کی زیارت نصیب فرما. ماشاءاللہ اس مقدس جگہ پر اس پیارے گھر میں آپ سب کو بہت ساری دعاؤں میں ڈیلی یاد کرتا ہوں. ڈیلی آپ سب کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتا ہوں. حاجی صاحبان صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کر یہاں پہ دعا مانگ رہے ہیں. یہاں سے پہلا چکر شروع ہوگا. ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر صفا پہاڑی کے ہیں. حاجی صاحبان مروہ کی طرف سے جا رہے ہیں صفا کی جانب اور صفا سے مروہ کی جانب. اور یہ بھی صفا مروہ کا ماشاءاللہ بہت ہی اہم رکن ہے. جو گرین لائٹ ہے اس کے نیچے سے مرد حضرات بھاگ کے گزرتے ہیں اور عورتیں جو ہیں وہ سیم اپنی روٹین کے مطابق آہستہ آہستہ چلتی ہیں. اور یہ ہے صفا پہاڑی. یہاں سے پہلا چکر شروع ہوتا ہے. صفا سے مروہ کی جانب پہلا, تیسرا, 5واں اور 7واں چکر ہوتا ہے جو لاسٹ ہوتا ہے. اور مروہ سے صفا کی جانب دوسرا, چوتھا اور چھٹا چکر ہوتا ہے. اور ماشاءاللہ یہاں بھی دیکھیں خوبصورت مناظر ہیں. لاکھوں حائسبان یہاں پہ صفا مروہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اس ٹائم سمندر ہے حاجیوں کا. گراؤنڈ فلور پہ خانہ کعبہ شریف کے پاس بھی اور صفا مروہ پہ. یہاں دیکھیں یہ گراؤنڈ فلور ہے صفا مروہ کا. یہاں بھی اور صفا پہاڑی کی طرف بھی پلر پہ لکھا ہوتا ہے صفا پہاڑی, اور مروہ کی جانب پلر پہ لکھا ہوا ہے مروہ پہاڑی. یعنی کہ حاجیوں کے لیے کافی سہولت ہے. یہ بھی آپ وہاں سے بھی پڑھ کے یہ جان سکتے ہیں کہ ہم کس پہاڑی پہ ہیں. پہلا چکر صفا سے مروہ کی جانب ہوتا ہے اور جو آپ کا لاسٹ چکر تھا وہ بھی سیم صفا سے مروہ پہ 7واں ختم ہوتا ہے. حاجی صاحبان محبت جن پارکنگ کی طرف سے آ رہے ہیں, کچھ آ رہے ہیں حرم روڈ کی جانب سے. اور یہ صفا پہاڑی ہے, نیچے گراؤنڈ فلور پہ صفا مروہ ہو رہا ہے. اور یہاں سے حائسبان جا رہے ہیں کلاک ٹاور کی جانب, یعنی کہ جو کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے اس طرف. ماشاءاللہ ہاں اب چاروں سائڈ سے حاجی صاحبان قافلوں کی صورت میں آ رہے ہیں حرم شریف کی جانب. اور یہ صفا مروہ بلڈنگ ہے, یہاں سے حاجی صاحبان باہر نکل رہے ہیں. نارملی یہ رستہ جو سلام گیٹ ہے یہ کھلا ہوتا ہے, حاجی صاحبان خانہ کعبہ شریف کی طرف انٹر ہوتے ہیں. لیکن آج کا رش بہت زیادہ ہو گیا ہے تو اسی لیے سلام گیٹ سے حاجی صاحبان باہر نکل رہے ہیں. اور جو خانہ کعبہ شریف طرف داخل ہو رہے ہیں وہ جا رہے ہیں کنگ عبدالعزیز گیٹ کی جانب سامنے. اور سامنے کلاک ٹاور ہے, کلاک ٹاور کے بالکل سامنے کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے. دن کو اتنا زیادہ رش نہیں ہوتا, تقریباً 8:30-9 بجے سے لے کر 2:30-3 بجے تک بہت رش کم ہوتا ہے کیونکہ گرمی یہاں پہ بہت زیادہ ہوگی ہے. یہاں کا جو نارمل ٹمپریچر ہے وہ بھی 43-44 ہو رہا ہے, تو جس کی وجہ سے حائسبان بہت کم آتے ہیں نماز ظہر کے لیے. گرمی بہت زیادہ تھی لیکن اس ٹائم بہت ہی ایزی ہوتا ہے جو حجر اسود کا بوسہ لینا. یہ حائسبان جو آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں یہ آ رہے ہیں جو عزیزیہ سے آتے ہیں, جن کی گاڑیاں محول جن پارکنگ میں آتی ہیں. اور یہ حائسبان بیٹھے ہوئے ہیں پیارے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے جو پیچھے آپ کو گھر مبارک نظر آ رہا ہے, یہ وہ جگہ ہے جہاں پیارے محبوب دنیا پہ تشریف لائے. اور یہ خوبصورت مناظر عصر کے بعد ہی یہاں پہ دیکھنے کو ملتے ہیں. پہلے اتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے اور یہ جو جگہ ہے بالکل خالی نظر آتی ہے. اور اس طرح یہ ابو جہل حمام ہے, 9 نمبر حمام. 9 نمبر بہت کم لوگ جانتے ہیں لیکن ابو جہل حمام دنیا میں اس کی پہچان ہے. یہاں پہ ابو جہل کا گھر تھا. ماشاءاللہ یہ وہ مقدس جگہ ہے, یہ وہ پیارا گھر ہے نشاندہی جہاں پہ پیارے میں دنیا پہ تشریف لائے. اور اس جانب یہ ساتھ ہی لیگی اسٹوریج سینٹر, یہاں پہ آپ سامان جمع کروا سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی بیگ وغیرہ بڑا ہے, کوئی شاپر ہے
تو آپ یہاں پہ جمع کروائیں. اور یہ حاجیوں کو قریب ہے جو حیثبان محبل جان پارکنگ کی طرف سے آ رہے ہیں یا جو حیثبان غزہ پارکنگ کی طرف سے آ رہے ہیں جو حرم روڈ ہے اس طرف سے، ان کو یہ کافی قریب ہے. اور یہاں پہ وہ گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں جن گاڑیوں کے اوپر جنازے رکھ کے لے کے جاتے ہیں خانہ کعبہ شریف کی جانب. یہاں پہ لگی ہوئی LCD یہاں دیکھیں، اور یہاں پہ پورا ماشاءاللہ نقشہ حرم شریف کا اس کے اوپر. اور خانہ کعبہ شریف کی طرف جو گیٹ انٹر ہوتے ہیں وہ بھی یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں. اور جو مسجد حرم کے باہر والے سین کی طرف روڈ آتے ہیں جیسا کہ یہ سامنے لکھے ابراہیم خلیل روڈ، یہ جو کلاک ٹاور کے رائٹ سائڈ پہ ہے. اور یہ سامنے لکھا ہوا ہے کنگ فہد گیٹ 79 نمبر گیٹ جو 6 نمبر امام کے سامنے ہے. حاجیوں کو بس پڑھنا آنا چاہیے کہ اردو میں بھی لکھا ہوتا ہے، انگلش میں بھی اور عربی میں بھی. تو حاجی صاحبان بہت ہی ایزیلی یہاں پہ رستے تلاش کر سکتے ہیں. خانہ کعبہ شریف کی طرف جو انٹر گیٹ ہوتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. اور ان چیزوں کا پتہ تبھی چلے گا جب آپ یہاں پہ پہنچتے ہیں تو ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں. فار ایگزامپل آپ ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں تو آپ جیسے ہی 6 نمبر حمام سے کراس کریں گے سامنے یہ دو آپ کو منار نظر آئیں گے، اور وہ منار 79 نمبر گیٹ ہے، یعنی کہ اس کو کنگ فہد گیٹ بولتے ہیں. کنگ فہد گیٹ 79 جو خانہ کعبہ شریف سے حیثمان انٹر ہوتے ہیں احرام میں. اس طرح کی چیزیں اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو LCDوں سے یا جو باہر حرم شریف کے بینر رکھے ہوئے ہیں دیوار کے ساتھ جو LCDیاں لگی ہوئی ہیں تو وہاں سے آپ ایزیلی وہ رستے تلاش کر سکتے ہیں اگر آپ کو پتہ ہوگا تو. اگر پتہ نہیں ہوگا تو آپ LCDیاں بینر دیکھتے بھی رہیں گے، وہاں پہ پڑھتے بھی رہیں گے کیا کیا لکھا ہوا ہے، لیکن آپ کو رستہ نہیں ملے گا کیونکہ آپ کے ذہن میں پہلے آپ کا رستہ معلوم ہی نہیں. حاجی صاحبان غزہ پارکنگ کی طرف سے آ رہے ہیں حرم روڈ کی جانب، اور یہ حاجی صاحبان جو آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں یہ آ رہے ہیں حرم روڈ کی جانب سے. اور یہ سامنے میٹرو واپس جاتی ہوئی اپنے اسٹیشن کی جانب، اور ایک یہ پیچھے آ رہی ہے. ہر میٹرو کا اپنا اپنا اسٹیشن ہوتا ہے اور یہ مکہ کا بہت ہی سستا وزٹ ہے. آپ میٹرو پہ پورا مکہ گھوم سکتے ہیں، بہت ہی مناسب ریٹ ہے. 4 ریال کی ٹکٹ ہے، 4-6 ریال کی ہوگی. اور آپ بہت ساری زیارتیں بھی کر سکتے ہیں اور آپ مکہ کا کافی زیادہ وزٹ کر سکتے ہیں. اور ماشاءاللہ اس مقدس جگہ پر اس پیارے گھر میں ڈیلی لاکھوں حیثبان آ رہے ہیں کافی تعداد میں. 10 محرم کے بعد ماشاءاللہ یہاں پہ کافی زیادہ رونقیں ہو گئی ہیں. اللہ پاک کے مہمان کافی تعداد میں آ رہے ہیں عمرہ زائرین 2026 حج کے بعد. اور یہاں سامنے بیٹھی ہوئی ہے بلی. حرم کے اندر بہت زیادہ بلی ہیں اور ان کو بھی رزق ملتا ہے اور بہت ہی بہترین رزق ملتا ہے. جیسے کبوتروں کو حاجی صاحب یہاں پہ دانہ ڈالتے ہیں، ویسے تو یہاں پہ گندم نہیں ملتی ہے، مطلب کہ بیچتے نہیں ہیں. بہت کم کوئی علاقے ہوں گے جہاں پہ گندم ہوگی، سنا نہیں ہے یہاں پہ، لیکن یہ دوسرے ملکوں سے آتی ہے کبوتروں کے نصیب کا دانہ جو یہاں پہ حرم کے چاروں روڈوں پہ، یعنی کہ جو حیثبان حرم شریف طرف انٹر ہوتے ہیں چاروں سائڈوں سے وہ کبوتروں کو دانہ ڈالتے ہیں. اور کبھی کبھی تو ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ روڈوں کے اوپر گندم ایسے پڑی ہوتی ہے جیسے یہاں پہ بوری پھٹی ہے، یعنی کہ جو بوریوں کے اندر بند کی ہوتی ہے تو بعض اوقات بوری اس طرح پھٹتی ہے کہ پورے جو دانے ہیں نا وہ بکھر جاتے ہیں. روڈ ہو یا ویسے کو میدان ہو، جیسا بھی مطلب کہ جہاں پہ بوری پھٹے گی تو اس طرح کا سین ہوتا ہے. سیم اس طرح کا میں نے دیکھا ہے روڈوں کے اوپر. یہاں پہ کھجورے اور گاوا آ رہا ہے حرم شریف کی جانب. ماشاءاللہ یہاں پہ بہت زیادہ خدمت کرتے ہیں حاجیوں کی. الحمدللہ مجھے تقریباً یہاں پہ پونے 7 سال ہو گئے ہیں. میں نے یہاں پہ ہر سال یہاں کا جو انتظام ہے ماشاءاللہ چینج ہوتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی بیسٹ سے بیسٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اور اس دفعہ ماشاءاللہ 16.5-17 لاکھ حیثبان یہاں پہ 2026 حج کے لیے آئے ہیں، اور اس طرح لگ رہا تھا کہ جیسے 6-7 لاکھ ہے. اس طرح کا یہاں کا انتظامات تھا. کوئی بھیڑ نہیں تھی یہاں پہ، گاڑیوں کا کوئی رش نہیں تھا، روڈ بلاک نہیں تھے، مطلب کہ ہر طرح سے ماشاءاللہ انہوں نے بیسٹ رکھا یہاں پہ. یہاں بھی اور مینا مزدلفہ جاتے ہوئے رستوں پہ بھی، اور مینا مزدلفہ کے اندر تو ماشاءاللہ جیسے یہ خوبصورت یہ پیارا گھر ہے، اس پیارے گھر کے خوبصورت مناظر ہیں ماشاءاللہ. اسی طرح مینا اور مزدلفہ کے اندر بھی انتظامات کیے گئے تھے
حاجیوں کو کوئی مشکل کوئی پریشانی نہ ہو، اور حاجی صاحبان ماشاءاللہ مینا مزدلفہ عرفات کے اتنے بہترین طریقے سے ارکان جو ہے نا ادا کیے، جیسے وہ بہت ہی سیکیور جگہ پہ ہیں، اور جگہ بھی جو ہے نا وہ بھی ماشاءاللہ بہت کھلی کھلی ہو اس طرح۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی گی، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آگے شیئر کریں کہ آپ کے توسط سے دوسرے لوگ بھی ڈیلی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کل ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔